میں ہوں بلال ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تورات کے ماننے والوں کو یہودی، انجیل کے ماننے والوں کو کرسچن، قرآن مجید کے ماننے والوں کو مسلمان، لیکن زبور کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں مختلف اوقات کے اندر اپنے پیغمبروں پر نازل کی، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ لیکن اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو کہیں بھی زبور کا ذکر اور اس کی تاریخ یا اس کی تفصیلات کہیں بھی دیکھنے یا جاننے کو نہیں ملے گی۔ پر ایسا کیوں ہے؟ کیا آج بھی اس اسلامی کتاب کو اتنا ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا کہ تورات، انجیل اور قرآن مجید کو کیا جاتا ہے؟ یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے بھی کہ نہیں؟ اس میں کیا لکھا گیا ہے یا پھر اس میں کیا کہا گیا ہے اور کیا موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی، جس میں کچھ سمجھنے سے پہلے نزول کا وقت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرعون مصر کی 400 سال کی غلامی میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنا پیغمبر اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا ہے، جن پر تورات یعنی پہلی مکمل آسمانی کتاب کو نازل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے صحرائے سینا پار کراتے ہوئے فلسطین لے گئے، جس کی تفصیلات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ صحرائے سینا کے راستے کے اندر کوہ طور پر تورات کو نازل کیا گیا۔ صحرائے سینا کے اندر 10 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کی آبادی کو من و سلوہ کھانے کو ملا۔ بادلوں نے صحرا کی دھوپ سے ان کو بچانے کے لیے ان پر سایہ کیے رکھا۔ پہاڑوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 قبل مسیح یعنی آج سے 3500 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے کا۔ اس وقت فلسطین کے اندر مشرکین کی حکومت تھی۔ حضرت سہیل علیہ السلام، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے، انہوں نے کافی عرصہ تک بنی اسرائیل پر حکومت کی، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، اور اس وقت واقعے کا ذکر قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 سے 252 کے اندر ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام 1004 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکومت کی، اور اس وقت کے اندر فلسطین کے اندر ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اسرائیلی اس وقت مالی طور پر کمزور تھے، فلسطینی طاقت کے نشے کے اندر تھے۔ ایک فلسطینی جالوت جو کہ طاقتور جنگجو تھا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو جو قتل کرے گا تو پورا فلسطین بنا لڑائی کے تمہارا ہوگا۔ طالوت علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو بھی شخص یہ کام کرے گا، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا، اور وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام، جو کہ اس وقت بکریاں چرایا کرتے تھے، سامنے آتے ہیں اور اسے جہنم واصل کرتے ہیں، اور وعدے کے مطابق فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اسی فلسطینی فوج سے تابوت سکینہ بھی واپس لے لیا گیا۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے، اور پھر بیت المقدس کے اندر اپنا دارالحکومت قائم کیا، جس کا نام حبرون ہے، جس میں شریعت اور اللہ تعالیٰ کا قانون تھا، جہاں پر پہلی دفعہ یہودی قوم کے لیے عبادت گاہ قائم کرنے کی شروعات کی گئی۔ اس سے پہلے یہودوں کے اندر باقاعدہ طور پر کسی عبادت گاہ کا تصور موجود نہیں تھا۔ یہاں پر تابوت سکینہ بھی لا کر رکھا گیا۔ اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مکمل نہیں ہو سکا۔ اس کو پھر آپ کے بیٹے، جو کہ اگلے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، انہوں نے اس کی تعمیر کیا، جن کے نام کی نسبت سے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ اب چونکہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتاب بھی تھی، عبادت کا تصور بھی تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ایک بار زبور نازل ہوئی، جس کا مطلب ہے ٹکڑا۔ اب یہاں یہ سب سے اہم سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا سے بھری کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا موضوع عطا کیا تھا، جو کہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔
زبور کی پوری کتاب اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے، تاکہ اس میں زندگی گزارنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پیشن گوئیاں اور نہ ہی اخلاقیات موجود ہیں۔ یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اس میں نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اور نہ ہی کوئی قانون بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد جب بھی زبور کی تلاوت کرتے، تمام ندیاں پہاڑ آپ کے ساتھ جھومنے لگتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی، لیکن یہ کلام بنی اسرائیل اس کلام کو پہلے بھی پڑھا کرتی تھی، اب بھی پڑھتی ہے۔ یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں منتقل ہوتی نہیں، لیکن اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکیں۔ زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل کتاب کا جو طریقہ ہے سمجھ میں آ جائے۔ خدا ہی میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چیزوں کے اوپر بٹھاتا ہے اور مجھے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان و مال کو زندہ رکھتا ہے اور اپنے نام کی خاطر مجھے سچ کی راہوں پر لے جاتا ہے۔ اگر موت کی کسی وادی سے اگر گزر ہو تو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے خلاف میرے سامنے دسترخوان بچھائے۔ تو نے میرے سر میں تیل لگایا، ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی۔ اس میں کوئی شریعت نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جادو ٹونا، سود خوری میں گم تھے۔ اس کے بعد تورات میں شریعت تو ملتی ہے لیکن اپنے اندر موجود نہیں ہے۔ انجیل کے اندر کچھ احکامات ملتے ہیں جن کی پیروی کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اس میں کلام کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی گئی، لیکن لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز آج سے 2000 سال پہلے بلند ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل میں تو آپ کی حکومت ختم ہو گئی اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہو گئی، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ایک دوسرے میں منتقل ہونے کی جو واضح مثال ملتی ہے، اور ان کی آمد سے بنی اسرائیل کی قیادت بھی ختم ہو گئی جو بنی اسرائیل سے بنو امیہ میں منتقل ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔